حضور غوث اعظم دستگیر پیرانہ پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے چوتھے مخالق حضور کے جو ہے فتوح الغیب میں جو ہے جو مقالہ نمبر 4 ہے اس کا جو ہے آج ہم بیان کریں گے۔ اب اس میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ میں عربی عبارت کو جو ہے چھوڑ دیتا ہوں تب سے یعنی زوم کی جو ہے ٹائمنگ کو فالو وہ کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مخلوقات سے فانی ہو جاؤ گے، یعنی تم ان کی منع و عطا یعنی ان کی منع سے یا ان کی عطا سے، اور مدح و ذم یعنی ان کی برائی سے یا ان کی تعریفوں سے، نیک و بد اور تمام احوال سے اگر تم فانی رہے فانی اور بے تعلق ہو جاؤ گے، جب تم یہ تمام چیزوں سے بے تعلق ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر خدا کی رحمتیں ہوں اور ہوائے نفس سے مردہ ہو جاؤ، یعنی ملکوت اعلیٰ میں تمہارے حق میں دعا کی جائے گی۔ یہ واقعہ و معاملہ یا الہام و اشارے میں بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور پہلے سے بلند تر مقام کی خوشخبری دی جائے گی۔ اچھا اور تمہارے بارے تمہارے ہوائے نفس میں، اور جب تم خواہش سے فانی ہو جاؤ گے، اور جب تم خواہش سے فانی ہو جاؤ گے تو تمہیں فرمایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے اور تمہارے ارادوں اور آرزوؤں سے موت دے دے، یعنی شہوات و نفس سے فانی ہو جاؤ تاکہ خواہش مکمل طور پہ حق کے تابع ہو جائے اور اس کی مخالفت کی راہ اختیار نہ کرے، تاکہ دل میں کوئی خواہش و آرزو نہ رہے۔ اس سے وہ خواہش اور آرزو ارادہ مراد ہے جو اپنی طرف سے اپنے لیے تدبیر اور محال اندیش عقل و فکر سے اختیار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے مقرر کردہ وظائف و عبادات و طاعات میں بھی تدبیرات و اختیارات کا ارادہ طریقے بندگی کے منافی نہیں ہے، یعنی جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ جو ہے آپ کی خواہش نہیں ہوتے، جن وظائف کا جن اوراد کا جو آپ کو حکم دیا ہے اور اس سے جو ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا وہ آپ کی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے کہ یہ بھی خواہش ہے، نہیں، وہ جو ہے چونکہ آپ کی طلب اگر صادق ہے کہ ان سے میں وہ حاصل کروں جو اللہ کی رضامندی ہو تو وہ جو ہے وہ حق ہے، اس میں جو ہے بندگی کے کوئی طریقے کے خلاف نہیں ہے۔ بزرگوں کا قول یہ ہے کہ بندے کا اپنا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، کا یہی مطلب ہے کہ اپنا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میرے وظیفے پڑھنے سے، میرے ذکر و اشغال کرنے سے یہ میرا ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ یہ کہ میں اللہ کی قربت حاصل کروں، اس میں میں نفس کی خواہش، کیونکہ ارادہ بندے کا ارادہ کب ہے جب اس کا نفس اس میں دخل دے، اگر اس کا ارادہ اللہ کی محبت کا ہے تو وہ بندگی ہے، وہ اس کا ارادہ نہیں ہے، اور جو طلب حق کے موافق ہو وہ طلب بندہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور حکم ہے کہ بندہ اس مقام پر طلب کرے۔ البتہ آدمی کی خواہش وہی ہونی چاہیے جو مرضی و معمور مولا ہو، اگر اس کی طلب نہیں کرے گا تو بندہ نہیں رہے گا اور معمور و محکوم نہیں ہوگا۔ شیخ کبیر ابوالحسن الشاذلی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ شریعت کی اختیار کردہ اور تربیت دادا کسی چیز میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، شریعت کی اختیار کردہ اور تربیت دادا کسی چیز میں تمہارا دخل نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے حق ہیں، حق میں تدبیر ہے، لہذا اسے سن کر عمل پیرا ہو جاؤ اور فرما بردار بن جاؤ۔ اس لیے کہ کوئی دنیا کا کوئی ولی اور کوئی کامل فقیر جو بھی ہے وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ شریعت جو ہے یہ سیڑھی ہے، بغیر اس کے اوپر چڑھے آپ اوپر کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا اہتمام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ آپ کی
بشری ضروریات ہیں، اور یہ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جو مادرزاد اولیاء اللہ ہیں، جو پیدائشی ہیں، وہ مخصوص ہیں، وہ بہت ہی وہ استثناء ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ اس کے منتخب لوگ ہیں، مگر ظاہر میں ان تمام کی تکمیل کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے، کیونکہ سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد ہی آپ اوپر کی منزل پہ پہنچ سکتے۔ جس چیز کا کرنے کا حکم دیں وہ کرو، جس چیز کے متعلق کہیں کہ نہ کہے وہ نہ کہو، اس کی بات پر ہمتن گوش ہو جاؤ، وسوسہ چھوڑ دو اور پریشان باتیں نہ کرو۔ سلطان ابھی یہ بات بھی جو میں ابھی سے پہلے بتایا وہ بھی آ گئی کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اریدو اللہ تریدو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں، اس پر مبنی ہے، یعنی اسی طریقے پہ یہ آپ فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ خواہش کا نہ رہنے کی آرزو بھی تو ایک خواہش ہے، خواہش کے نہ رہنے کی آرزو بھی تو ایک خواہش ہے، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے کلام کو نہیں سمجھا، اور سلطان العارفین خود سے روح کے کلام کے راز کو نہ جانتے ہوئے یہ اعتراض کیا ہے، کیونکہ فنا کو بقا لازم ہے، فنا کو بقا لازم ہے، فنا ہونے کے بعد پھر اٹھنا ہے، ہر فنا ہونے والی چیز پھر اس کے بعد میں اس کو پھر وہ بقا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ سے فانی ہو جائے تو حق کے ساتھ باقی ہو جاتا، جب اپنے ساتھ فنا ہو جائے تو حق کے ساتھ باقی ہو گیا۔ تو اب یہی تو شان ولایت ہے، ولایت کی شان یہی ہے کہ انہیں ظاہر میں آپ کو بندہ نظر آ رہا، مگر اب انہیں ظاہر میں فنا ہو گیا ہے، اب اس کا ہر عمل جو ہے وہ مرضی مولا کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ باقی ہو گیا۔ جب اندھیرا چلا جائے تو روشنی آ جاتی ہے، اور اسی لیے ظلم و جہل جو کہ میں اور ہم کہنا ہے، ظلم و جہل جو کہ میں کہنا ہے نکل جائے تو نور داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ ذو المنن کا جلوہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات قدسیہ سے ہے کہ اچھا، اور جب تم ارادہ و آرزو سے فانی ہو جاؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں اپنی ذات اور اپنے ارادے کے ساتھ باقی اور زندہ کر دے، اپنے ارادے کے ساتھ باقی اور زندہ کر دے، کیونکہ اچھا اس مقام پر تمہیں دائمی زندگی عطا کی جائے گی، اس مقام پر تمہیں دائمی زندگی عطا کی جائے گی جس کے بعد موت نہیں، اور ایسی غنا حاصل ہوتی ہے کہ جس کے بعد احتیاج نہیں، یعنی اب کوئی تمہاری کوئی حاجت نہیں رہتی، اور ایسی نعمتیں عطا ہوگی کہ جن کے بعد منع نہیں، اور ایسی راحتوں سے ہمکنار کیا جائے گا کہ جن کے بعد کوئی سختی اور غم نہیں۔ اچھا، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ پر حقیقت کار آشکار ہوئی، جب سے مجھ پر حقیقت کار آشکار ہوئی ہے اور اس معاملے کی سمجھ بوجھ پیدا ہوئی، تو اس وقت سے میری عمدہ ترین خواہش یہی ہے کہ ایسی موت حاصل ہو جس میں حیات نہ ہو، ایسی موت حاصل ہو جس میں حیات نہ ہو، اور ایسی حیات ملے جس میں موت نہ ہو، یعنی اپنے آپ سے کلی موت
جس کے بعد کوئی خواہش اور آرزو نہ رہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ حیات کے نفس کی طرف رجوع نہ ہو سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حیات مل جائے کہ اس کے ساتھ ایسی اس کی صحبت دوستی مل جائے کہ اس کے بعد میں میرے نفس کی کوئی بیچ میں دخل اندازی نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا ناز و نعمت اور نیکی و نرمی کے ساتھ اس طرح نوازے جائے گا جس کے بعد محنت و سختی نہیں ہے، اور اسے علم لدنی سے بہرور کیا جائے گا جس کے بعد جہالت نہیں ہے، تمام خطرات سے معمون کر دیا جائے گا کہ بعد میں خوف نہیں ہوگا، اور نیک بخت کر دیا جائے گا کہ بعد میں شقاوت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ وہ عزت دی جائے گی کہ جس کے بعد کوئی ذلت نہیں، تمہیں بارگاہ رب العزت کے قریب کیا جائے گا، پس دور نہیں کیا جائے گا، اور مراتب عالیہ پر بلندی عطا کی جائے گی، پھر ان سے گرایا نہیں جائے گا۔ وہ عظمت دی جائے گی جس کے بعد تحقیر نہیں، اور تمام بشری آلودگیوں سے، یعنی جو برائیاں ہیں جو انسانی میں آلودگیوں اور عیوب و نقصان سے پوری طرح پاک کر دیا جائے گا، پھر آلودہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ جب ظلمات بشریت نکل جائیں تو صفات ربوبیت کے انوار جلوگر ہو جاتے ہیں۔ جب ظلمات بشریت یعنی بشری گناہوں سے جب انسان کو پاک کر دیا جاتا ہے تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوگری انوار جلوگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور صفات ربوبیت یقیناً ابدی اور باقی ہیں۔ یعنی ہمارا اس میں سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ اب چونکہ اولیاء اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتے ہیں۔ ولایت ہوتی وہ کہ ہر ولی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے، تو جب صفت کا مظہر ہو گیا تو اللہ کی صفت کا مظہر ہے تو اس کی موت کیسا ہوتی ہے؟ ظاہر میں تو بشری جو جسم ہے وہ آپ سے جدا ہو گیا، مگر چونکہ وہ صفات کا مظہر ہو گیا تھا تو لہذا اب وہ صفت کی جلوہ گری تو قیامت تک رہیں گی، اسی لیے وہ خبر میں رہ کے بھی ہماری دستگیری کر سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ ان کی حیات پوری انوار صفات الہیہ کے جلووں سے جو ہے مستغرق رہی، جلوہ ہو جاتے، اور تمہارے بارے میں اچھا اور ان پر زوال نہیں آ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا الفانی لا یرد الی اوصافہ، یعنی صفات بشریت سے نابود ہونے والا، صفات بشریت سے نابود ہونے والا اپنے اوصاف کی طرف لوٹایا نہیں جاتا۔ اب انہیں صفات بشریت سے جو ہے ختم ہو گیا، صفات بشریت اس میں مٹ گئی، اب جو باقی رہے وہ انوار صفات ربوبیت باقی رہ گئی۔ اب اس کے پاس صفات ربوبیت کے انوار جلوگر ہونا شروع ہو گئے، تو لہذا اب وہ موت جو ہے ان کے لیے وہ بقا ہو گئی، یعنی فنا جو ہے اب ان کے لیے وہ بقا ہو گئی۔ ہماری فنا فنائش ہے، مگر ان کی فنا، کیونکہ ہماری فنا ہم مرنے کے بعد فنا ہو جاتے، ہماری روح ختم ہونے، انہوں جیتے جی چونکہ اپنی زندگی اپنی تمام بشریت کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیے تو انہوں جیتے جی بقا ہو جاتے، لہذا قبر میں بھی بقا ہے وہ۔ اور تمہارے بارے میں آرزویں ثابت و درست ہوں گی، اللہ اکبر، تمہارے بارے میں آرزویں ثابت و درست ہوں گی، یعنی میں تو اچھی بات بولے، میں تو جام عشق سے مست ہو چکا ہوں، میں تو جام عشق یعنی عشق محبت کی شراب سے میں مست ہو چکا ہوں، پارسائی کیوں کروں، میں نے شاہی لباس پہن رکھا ہے، گدائی کیسے کروں، میں شاہی لباس پہن چکا ہوں، گدائی کیسے کروں، اچھا
اگر سالک محرم راز ہو جائے، یعنی سالک یعنی کہ وہ جو اس راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طلب میں جو راستہ اختیار کر کے جو چلتا ہے وہ سالک ہوتا ہے۔ تو بولے کہ اگر سالک محرم راز ہو جائے تو اس پر واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ اب آپ ہمارے راستے پہ آ گئے، اب ریٹرن کا راستہ نہیں ہے تمہارے واسطے، یعنی اب تم ہمارے راستے پہ آ گئے، اب دنیا بھول جاؤ، اب تمہارے لیے دنیا جو ہے بالکل متعلقہ چیز ہو گئی، تم طلاق دے دیے وہ دنیا کو۔ اسی لیے مولا علی فرمایا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اب یہ دنیا سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ میرے لیے جیسا ایک بیوی مطلقہ ہونے کے بعد میں حرام ہو جاتی، تو اسی لیے یہ دنیا میرے لیے، میں دنیا سے کوئی چیز حاصل ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں اس راستے پہ چل پڑا، میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بڑھ گیا، اب میرے کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہی بات ہے یہاں پہ، مشائخ کرام قدس الروح اچھا اور لوگوں کی باتیں اچھا، اور تمہارے بارے میں لوگوں کی باتیں سچی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ کرام اچھا، مشائخ کرام قدس الروح فرماتے ہیں کہ ما رجع من رجع الا من طریق، حقیقت تک رسائی پانے والا کبھی واپس نہیں لوٹتا، حقیقت تک رسائی پانے والا کبھی واپس نہیں لوٹا، اور جو لوٹا ہے وہ راستے ہی سے پھر آیا ہے، وہ پہنچا نہیں ابھی۔ اگر کوئی لوٹا ہے، یعنی مطلب کوئی اگر دنیا اپنے آپ، اگر کوئی ولایت ظاہر ہونے کے بعد میں بھی، اگر کوئی کرامات ظاہر ہونے کے بعد میں بھی اگر اس کی دنیاوی کوئی لذت خواہش باقی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ تو پکڑا تھا مگر منزل پہ پہنچنے سے پہلے پھر واپس لوٹ کے آ گیا، کیونکہ منزل پہ پہنچنے والا پھر یہ دنیا کی طرف واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ یہی بات پیران پیر سرکار فرمائے، اور تم صرف گندک بن جاؤ گے، یعنی جو شخص جو آرزو بھی رکھتا ہو اور جو مراد و مدعا چاہتا ہوگا وہ تجھ کو تمہارا مرتبہ پہچانا نہیں جا سکے گا، اس کا مرتبہ آپ نہیں پہچان سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی تمہاری صفت و ثنا میں جو کچھ کہیں گے درست ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاس پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جن کو معرفت نصیب ہو گئی، جو سالک تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، تو ان کے بارے میں یعنی تمہاری صفت و ثنا میں جو کچھ کہا جائے گا درست ہوگا، کہ جس سے تانبا سونا بن جاتا ہے، یعنی مرتبہ کمال سے مرتبہ تکمیل میں آ جاؤ گے، مرتبہ کمال سے مرتبہ تکمیل میں آ جاؤ گے، اور دور لوگوں کو نزدیک، مہجوروں کو واصل، اور نادانوں کو دانا، نابیناؤں کو بینا، بیگانوں کو آشنا، اور بدبختوں کو نیک بخت بنا دو گے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات مبارکہ سے ہے، الشیخ من یسعد الشقی، کہ شیخ کامل وہ ہے جو بدبخت کو نیک بخت بنا دے۔ اگر کوئی شیخ کامل وہی ہے جو بدبخت کو نیک بخت بنا دے، یہ پیران پیر سرکار فرما رہے ہیں۔ جو لوگ ایک نگاہ سے خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں؟ کہ عزت و مقام، علو شان و عمدگی حال کو دیکھنا، جاننا اور پا لینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اولیاء اللہ کو بارگاہ الہی میں جو مقام حاصل ہے، در حقیقت کسی کو اس کے راستے کا علم اور اطلاع حاصل نہیں ہے۔ اس مخلوق کا حصہ فقط بعض صفات ظاہرہ کے مشاہدے سے، مثلا انوار استقامت اور آثار کرامت سے ہو جاتا ہے۔
اب ایک مرتبہ افوت پیران پیر سرکار فرما رہے ہیں ولیائی تحت خبائی ولا یعرفہم غیری، کہ میرے اولیاء میری خبا کے نیچے ہیں، میرے اولیاء میری خبا کے نیچے ہیں جن کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کلمہ عموم یعنی عام بات یہ ہے کہ مگر جس کو اللہ تعالیٰ مطلع فرما دے اور آگاہ کر دے۔ در حقیقت معرفت اولیاء معرفت حق کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ولی کی پہچان بھی جتنی تم اللہ کی پہچان ہوئی اتنی وہی حساب سے ہو سکتی ہے، جتنا تم اللہ تعالیٰ کی معرفت تم کو نصیب ہوگی تو اولیاء کی معرفت بھی تم کو اسی حساب سے تم کو ملے گی۔ اس میں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء پر وہ دلیل قائم کی ہے جو اس کی اپنی ذات پر دلیل ہے، اور ان تک اس کو رسائی بخشی جس کو اپنا وصل بنانے کا ارادہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے مرض الموت میں یعنی آخری وقت میں جب آپ دنیا سے رخصت فرما رہے تھے فرمایا انا من وراء عقولکم فلا تخصوا فی علی احد ولا تخصوا احدا علی۔ سبحان اللہ، کہ میرا معاملہ تمہاری عقلوں سے بلند ہے، میرا معاملہ تمہاری عقلوں سے بلند ہے، لہذا مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ ہی کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا یکتا و منفرد ہوں کہ نہ تم کو کوئی میری مثال ہے نہ میں کسی کی مثال ہوں۔ در حقیقت ان مقالات میں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ نے اپنی طریقت و سلوک کا بیان کیا ہے اور اپنے مرتبہ و مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بات کتنی عمدہ ہے کہ محبوبوں کی باتیں دوسروں کی گفتگو کے ضمن میں بیان کی جائیں۔ آپ نے اپنے حال و مقام کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ایام نے مجھے اپنی چمک یعنی دن یعنی ایام سے مراد دنوں کی یوم کی جمع ایام ہے، بولے ایام نے مجھے اپنی چمک و دمک ہبا کر دی تو ان کے گھاٹ میٹھے اور مشروب پینے کی جگہ پاکیزہ ہو گئی۔ میں نے اس حال میں صبح کی کہ ہر کنواری لڑکی کی طرف سے مجھے خطبہ کیا گیا، کسی دانا کو یہ بات معلوم نہیں اور نہ ہی اسے خطبہ کیا گیا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس بات پر بار بار شکر ہے کہ ایام میرے مقصد کے مطابق ہیں، میرا محبوب بغل میں ہے اور شراب جام میں، بادہ مکمل طور پر صاف ہے اور حریب بھی باصفا ہیں، اور میری زندگی ہمیشہ اہل صفا کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ اپنے لطف و کرم سے شراب سے نہ صرف میرا پیمانہ بھرا بلکہ میرے حلق میں بھی ڈال دی۔ ملک حقیقت میں خدم کی دلہنیں میرے نام کا خطبہ دیتی ہیں اور خطبہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم فرد الفرد یعنی یگانہ تنہا و تا غیب الغیب و سر ہو جاؤ گے۔ اب جب تم ان حالات میں پہنچو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فرد الفرد یعنی یگانوں میں یگانہ، الوتر غیب الغیب یعنی غیبوں میں غیب، اور سر ہو جاؤ گے یعنی تنہائی اور یگانگی، نایابی و پوشیدگی میں اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ اولیاء وقت سے کوئی بھی تمہارے مثل اور برابر نہیں ہو سکے گا، اور تمہارا قدم سب سے آگے ہوگا۔ تمہارے حال کی حقیقت
اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز سے کوئی آگاہ نہیں ہوگا، اور تمہارا مقام سب سے بلند ہوگا۔ یہ خطب الاقطاب کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول میں فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی عشق کا شیریں گھاٹ ہے، بارگاہ وصل میں مقام عرفہ حاصل ہے۔ میرا حصہ اس سے بھی زیادہ میٹھا اور بلند ہے، کیونکہ میں خطب ہوں، اور خطب کے یہ مراتب ہوتے ہیں۔ غیب الغیب کا عمل مرتبہ ذات اور مرتبہ اخفا پر ہے۔ اچھا، بعض حواشی کے مطابق، یعنی بعض جو ہے اس کی تشریح کرنے والوں کے مطابق، مقام فنا الفنا کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ فرمایا کہ تم اس وقت تمام رسولوں اور صدیقوں کے وارث بن جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ اپنے زمانے میں مراتب ولایت ختم کر دیے جائیں گے، اور ابدال تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اتفاق سے جو ہے وہ ورجینیا میں تقریر کے دوران میں یہ بات بھی بہت خاص طور سے بولا تھا کہ جیسے حدیث شریف ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اب یہ علماء کرام جو ہے اس بات کو لیتے کہ بھئی علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کی بڑی اچھی تشریح ہو گئی۔ میں بولا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وراثت میں محنت کا دخل نہیں ہوتا، وراثت میں کسب نہیں ہوتا نا، تو آپ جو چیز کسب کر کے حاصل کرے اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم وارث ہوئے، وراثت میں کسب کہاں ہے؟ تو اب اس سے مراد جو ہمارے پیر و مرشد فرمائے تھے کہ اس سے مراد یہاں پر علماء حق ہیں۔ علماء حق کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اسی طریقے سے کیونکہ دیکھیے اگر آپ نبی کے وارث ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں بیٹھنا بھی وراثت ملی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی دریا میں پانی کو چیر کے چلنا بھی وراثت میں داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنا بھی، کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء بولے سرکار، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ کرنا، نابینا کو بینائی عطا کرنا، پیدائشی جو ابرص جو جذام کے مریض ہیں ان کو جو شفا عطا کرنا، یہ بھی تو انبیاء کی وراثت ہے۔ تو یہ وراثت کس کو ملی؟ یہ وراثت اولیاء اللہ کو ملی کہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان میں آتش کدے میں بیٹھ گئے، غوث اعظم دستگیر جنید بغدادی پانی پہ چل رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے اس طریقے سے کہ اب تم جو ہے یعنی نبیوں کے صدیقوں کے وارث بن جاؤ گے، تو یہی یہاں ہے وراثت۔ اس لیے کہ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کسب سے نہیں ملتی، علم کسب سے مل جاتا مگر ولایت کسب سے نہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اخلاص، اس کی نیت، اس کے خلوص اور اس کی محبت، یہ تمام اس کے تقوی کو تمام دیکھتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے اس کو پسند کر لیتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو جب اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کی ولایت چمکتی ہے، ورنہ کوئی اپنے کو بولے کہ میں ولی ہوں تو کوئی نہیں مانتے۔ جب اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوتا ہے وہ ولی ہے، تو پھر اس کو ہر آدمی اس کی ولایت، اس کی بزرگی اور اس کا احترام کرنا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، کیونکہ یہ اب انہیں تو یہ اصل وراثت یہ ہوئی کہ بھئی نبی کی شناخت کس وجہ سے، نبی کی شناخت کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے معجزے معجزے ان سے ظاہر کروایا۔ کیا وہ معجزات ان کے لیے ضروری نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا سنت الہی ہے کہ میں جب کوئی خاص نعمت عطا کروں گا تو پھر اس کے اظہار کے لیے ان کو وہ طاقت بھی عطا کروں گا۔ تو اس طریقے سے اب یہ معجزات کے وارث کون ہوئے؟ کرامت کرنے والے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ فرمائیں کہ تم رسولوں، نبیوں اور صدیقوں کے وارث بن جاؤ گے، یعنی مرتبہ علم و دین اور منصب ارشاد و ہدایت سے ان کا پسماندہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو کرے تھے اس کا آپ وارث ہے، تو وراثت تو ملی، تو وراثت سے آپ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا نا انسان،
کیونکہ ولایت ظل نبوت ہے، ولایت نبوت کا سایہ ہے، ولایت ظل نبوت ہے اور اس کے بعد ہے، اور صدیقیت مرتبہ نبوت سے نیچے والا مرتبہ ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ان دو مراتب کے درمیان کوئی دیگر مقام فاصل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ولی اور صدیق ایک ہی مرتبے کے ہیں، اور یہ بولو کہ مقام ولایت ہی مقام صدیقیت ہوتا، چونکہ یہ مراتب ولایت میں بلند تر ہیں، اسی لیے اسے علیحدہ فرمایا۔ تمہارے زمانے میں مرتبہ ولایت تمام مکمل کر دیا جائے گا یا مہر لگا دی جائے گی، اور تمہارا کمال تمام کے کمالات سے بلند، اور تمہارا قدم سب کی گردنوں پر ہوگا۔ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ابدال اولیاء کے ایک گروہ کا نام ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک شاخ ہے، اس میں جو ہے ابدال ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئندہ مقالات میں کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتبہ ابدال ولی سے بڑھ کر ہے۔ ابدال کے لیے خطب کی خدمت میں حاضری ملازمت واجب ہے۔ یہ خطب کے احکام و فرمودات مخلوق میں جاری و نافذ کرتے ہیں، اسی لیے اسے خطب ابدال کہتے ہیں۔ اور خطب ارشاد دوسرا شخص ہوتا ہے جس کے ذمے علم الہی کی تعلیم اور اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اور کبھی ایک ذات خطب ابدال بھی ہوتی ہے اور خطب ارشاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چوتھا خطبہ جو ہے اس کی تکمیل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے آئندہ آپ کو جو ہے مقالہ 5 جو ہے اس کی جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمایا تو اسی طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ حیدرآباد پہنچنے تک جو ہے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں یہی ہے کہ حسن پاشا ابراہیم پاشا کی جو ہے ایک نئی جو ہے ایک محنت لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا کرے علماء کو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو ہے آپ کے ہمارے تمام کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس سعی کو کوشش مقبول کرے، اور انشاءاللہ اللہم ربنا آتنا اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بادل الجود والکرم وانباء العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیائہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللهم عذبنا الهم والغم والحزن والأمراض يا شفيق يا رفيق نجنا من كل ضيق۔ اللهم ربنا يسر أمورنا وحسن مرادنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بيننا وأهلك أعدائنا يا أقدر القادرين ويا أرحم الراحمين۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندم درمندم جست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و حبیبنا نبینا شفیعنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ الطیبین والطاہرین وعلى أولياء معظمين، خصوصا على سيدنا ومرشدنا غوثنا غياثنا مغيثنا
ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وعلی جمیع شیوخنا واجدادنا وآبائنا وامہاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین، امین یا رب العالمین۔